اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور آخرت کو نہیں مانتے، تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی نہیں مانتے اور آخرت کو بھی نہیں مانتے، تو ہم سے لڑنے کی بات تو قرآن کہہ رہا ہے تمہارے درمیان۔ یہ بھی سورہ توبہ کی آیت ہے اور وہی مکہ کے مشرکین کے متعلق آئی ہے، لیکن یہ ابھی تک اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں، ابھی تک اپنے اوپر گڑ رہے ہیں۔ خیر اپنے اوپر فٹ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، لیکن اس آیت کے متعلق میں پھر گیتا کو اٹھاتا ہوں، پھر شریمد بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 18، 22 اور 30، 3 اس میں ورس ہیں۔ یہ ہم نے کافی تگ و دو کے بعد سب جمع کر لیا، الحمدللہ ہمارے پاس بھی وہ علماء آج بھی موجود ہیں جو ہر جگہ کے خزانے نکالتے ہیں، سب جگہ نظر رہتی ہے۔ میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں، ہمارے ساتھ علماء کی ایک بڑی جماعت ہے الحمدللہ۔ گیتا میں کرشنا ارجن سے کہتا ہے، آیت ذہن میں ہے نا، اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے لڑو جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان سے لڑو، جنگ کرو۔ اب کرشنا ارجن سے کیا کہہ رہے ہیں سنو، کہتا ہے سارے جسم ختم ہونے والے ہیں مگر روح باقی رہنے والی ہے، اس لیے ارجن اس بات کو سمجھ کر جنگ کرو کہ جس طرح انسان پرانے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہن لیتا ہے، ویسے ہی روح پرانے جسم کو چھوڑ کر نئے جسم میں آ جاتی ہے۔ تو اے بھارت کے بیٹے ارجن، جسم میں رہنے والی روح کو ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ اگلے جنم میں پھر پیدا ہو جائے گی۔ یعنی اگر تم کسی جسم کو مارتے ہو، کاٹتے ہو تو خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک دوسری اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اس بات کا خوف نہیں کرنا، اس لیے کہ جس جاندار کو تم مار رہے ہو اس کے بارے میں تو لکھا گیا ہے پہلے سے ہی مرنے والا تھا، خالی تم جسم کو مار رہے ہو، روح تو رہتی ہے۔ ان کے یہاں 7 جنم کا جو مسئلہ ہے، تو کاٹو جتنوں کو چاہے، مارتے رہو، ارے یہاں مارا ابھی یہ دوسری جگہ آ جائے گی، پورن جنم لے کر کے دوسرے میں پیدا ہو جائے گی۔ تو کرشنا ارجن سے کہہ رہے ہیں مارو ان کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور قرآن کے متعلق کہہ رہے ہو کہ اللہ نے فرمایا کہ قتل کرو ان لوگوں کو، گیتا میں بھی وہی چیز ملے گی آپ کو، سیم کانٹیسٹ، سیم چیزیں ہم نکال کر کے، یہ ابھی کچھ ہی چیزیں ہیں، تلاش کریں گے تو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ اب دیکھیں جو لوگ، یہ ایک آیت یہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو اپنے باپ اپنے بھائیوں کو دوست نہ رکھنا۔ تمہارے لیے بھی حکم ہے، ہمارے لیے بھی، اپنے باپ بھائیوں کو دوست نہیں رکھنا اگر وہ ایمان چھوڑ کر کافر ہو جائیں۔ الحمدللہ ہم آج بھی یہی کریں گے نا، ہاں ہمارا عقیدہ یہی ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کرتے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کرتے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، نبی سے جو ہو بیگانہ وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے تمہارے باپ بھائی وغیرہ اگر ایمان کو چھوڑ کر کفر کو پسند کرتے ہیں تو دوست مت رکھو ان کو، ان کے ساتھ دوستی مت رکھو، ورنہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کریں گے اور الگ معاملات ہوں گے۔ بہرحال اب گیتا میں بھی ایسا ہی کچھ ملتا ہے، چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 26، کرشنا ارجن کو جنگ پہ ابھارنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کرشنا بھگوان ہے، ارجن جو وزیر ہے یا جو بھی ہے، جنگ کرنے کے لیے، اور ارجن جنگ نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔ تو کرشنا جی کیا کہہ رہے ہیں، ارجن کیوں جنگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا؟ یہ آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا وغیرہ کے مطالعے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی پانڈووں اور گوروں کے بیچ میں، تو پھر ارجن نے دیکھا دونوں ٹیم میں کون ہے، اس کے دشمنوں کی ٹیم میں کون کون ہے، اس کے دونوں طرف دیکھ کر کے ارجن دیکھا ٹیم بی ہو یا ٹیم اے ہو، جو دشمنوں کی ٹیم تھی اس میں ارجن کا باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، استاد بھی ہے، ماموں بھی ہے، بھائی بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، سسرا بھی ہے اور اچھا چاہنے والے بھی ہیں، یہ سب دشمنوں کی ٹیم میں کھڑے ہیں اور ارجن ادھر ہے۔ اور پھر اب کرشنا جی کہتے ہیں اٹھو جنگ کرو، اٹھو جنگ کرو، اس لیے کہ ان کی محبت تمہارے اوپر غالب نہ آئے، جنگ کرو۔ ارے میاں یہاں تو قرآن نے صرف باپ اور بھائی کا ذکر کیا کہ اگر وہ ایمان چھوڑ کر کفر کو اختیار کریں تو دوستی نہ کرو، اور کرشنا تو جنگ کرا رہے ہیں باپ سے بھی، دادا سے بھی، سسرے سے بھی، بیٹے سے بھی، بھائی سے بھی، استاد سے بھی، سب ہے بھگوت گیتا میں۔ یہ آیت نہیں نظر آئی
جس میں یہ کہا گیا ہے ارجن کو کہ تم مخالفت میں اگر تمہارا باپ بھی آئے، دادا بھی آئے، بیٹا بھی آئے، بھائی بھی آئے، استاد بھی آئے، ماموں بھی آئے، سب آئے، جنگ کرو، لڑو، اٹھو. یہ چیز تو گیتا میں بھی ہے. یہ کوئی کیوں نہیں کہتا کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد کوئی آتنکوادی بن سکتا ہے، کوئی اپنے ماموں کے خلاف ہی تلوار لے سکتا ہے اور سسرے کے خلاف پہلے لے سکتا ہے. ہاں یہ پڑھنے کے بعد تو ایسا لگے گا ارجن کو جب سسر کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کرشنا جی نے کہا ہے تو پھر اس پر ہم کیوں نہیں عمل کریں، کیونکہ سسرا ہی تو لا کر کے ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے. آیت اور کئی آیتیں ہیں. وقت ختم ہونے آیا ہے. میں اس کو آج اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ تم ڈیفنس والے لیول میں نہ جاؤ، دفاع کرنے کے معاملے میں نہ جاؤ کہ قرآن نے ایسا نہیں کہا، ویسا نہیں کہا. میاں ان کی کتابوں میں بھی سیم چیزیں ہیں. وقت ہوتا تو پھر بائبل اور تورات وغیرہ ان دوسری کتابوں کو جو مقدس مانا جاتا اس سے بھی لایا جاتا، لیکن آج معاملہ یہاں پر ہندوستان میں ان کے ساتھ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف قرآن میں ہے، صرف قرآن میں ہے. میں نے جتنی آیتیں پڑھی قرآن کی اور اس کے مقابل میں جتنے ورس اور جتنے چیپٹر بھگوت گیتا کے، ابھی منوسمرتی کا تو حال ہی الگ ہے. منوسمرتی جو ہے یہ تو بہت خطرناک کتاب ہے، خطرناک کتاب ہے. اس کو 2-3 مرتبہ انہوں نے بدل دیا، پھر بھی ابھی بھی جا کے خطرناک ہے. ابھی بھی جا کے اس میں جو لکھا گیا ہے یہ دیکھیں. قرآن میں ایک آیت ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یعنی منافقوں کے بارے میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لعنت کیے ہوئے لوگ ہیں، جہاں ان کو پاؤ پکڑو مارو. یہ آیتیں پکڑو مارو والی ان کو بہت تکلیف دیتی. کس کے لیے کہا گیا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے، دشمن بھاگ جا رہا ہے یا دسیسہ کاری کر رہا ہے تو اس کو کیا چھوڑ دیں گے آپ؟ ارے انڈیا کے بارڈر کو کراس کر کے کوئی دشمن داخل ہو جائے، کیا انڈیا کی حکومت اعلان نہیں کرے گی جہاں پاؤ پکڑو اس کو؟ نہیں اعلان کرے گی کہ ایک بارڈر کراس کر کے گھس آیا ہے ہمارے اسٹیٹ کے اندر، جہاں ملے ارے پوسٹر بھی لگاتے ہیں ایسی شکل والا کہیں دکھے تو فوراً پکڑو، پکڑنے کا حکم تو آتا ہے. لیکن وہ پوسٹر لے کر کے کیا ہم سب کے گھروں پہ پھرتے رہیں گے؟ ہر ایک کو پکڑنے کا گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے، پکڑو مارو. ارے بھائی خاص آدمی کے لیے کہا ہے جو بارڈر سے گھس کر کے آیا. اسی طرح قرآن نے ان خاص لوگوں کے لیے کہا ہے جو اسلام کی جڑیں کاٹنے پر لگے تھے. تو ملعونین کا جو لفظ آیا کہتے ہیں دیکھو لعنت کرتے ہیں قرآن میں، ہمارے اوپر لعنت کرتے ہیں. یہ تو منافقین کے لیے کی گئی ہوئی آیت ہے، لیکن پھر بھی آپ کو میں بتا دوں گیتا میں چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 9 میں کہتے ہیں جو لوگ گیتا کی بات نہیں مانتے وہ شیطانی لوگ ہیں. آیت ہے قرآن میں ملعونین کا لفظ آیا، لعنت کیے ہوئے ہیں، اور بھگوت گیتا میں کہا کہ جو گیتا کو نہیں مانتے وہ شیطانی لوگ ہیں. یہ لوگ روح کو نہیں مانتے، حقیر لوگ ہیں، بیوقوف ہیں، ان کا کام دنیا کو تباہ کرنا ہے. 4 گالیاں دے دیا آپ نے پوری دنیا کو. شیطانی لوگ ہیں نمبر 1، حقیر لوگ ہیں نمبر 2، بیوقوف ہیں نمبر 3، دنیا کو تباہ کرنے والے ہیں نمبر 4. گیتا کو نہیں ماننے والے عیسائی بھی ہیں، وہ بھی بیوقوف ہیں، یہودی ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں، اور جتنے چائنیز ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں، بدھسٹ جتنے ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں. کیونکہ گیتا میں کہا گیا جو گیتا کو نہیں مانتے وہ شیطانی ہیں، بیوقوف ہیں اور دنیا کو تباہ کرنے والے ہیں. یہ سارے لوگ یہ کیوں نہیں بولتے کہ ہم کو گالیاں دے رہی ہے بھائی کتاب؟ ہم نے آج تک سپریم کورٹ میں پوچھا بھی نہیں کہ یہ شیطانی لوگ ہم کو کہا جا رہا ہے، بیوقوف کہا جا رہا ہے، اس کو نکالو. ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں چاہتے، ہمیں ضرورت نہیں. تم پڑھو، تم اپنے پاس رکھو. قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کہاں تمہیں مارنے جا رہے ہیں، کاٹنے جا رہے ہیں. جو زہر پھیلانے کی کوشش کرے گا تو پھر ترکی بترکی جواب بھی دیا جائے گا. ایک آیت یہ پڑھا. اب منوسمرتی کی جو بات میں کہہ رہا تھا اس میں یہ ہے، ہاں یہ آیت جہاد کے متعلق جو نازل ہوئی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھاریے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اللہ فرما رہا ہے اگر یہ مومنین میں 20 لوگ صبر والے ہوں گے اللہ 200 پر غالب کرے گا، 200 پر غالب کرے گا. یہ سب توڑ مروڑ شروع ہو گئے، پیٹ میں تکلیف ہو گئی کہ مسلمانوں کو جنگ پر ابھار رہا ہے اللہ ان کا. اگر یہ 20 لوگ ہوں گے تو ہمارے 200 پر بھاری ہوں گے، 200 پہ بھاری ہوں گے. یہ آیت سب کو بتا رہے ہیں دیکھو 20 لوگوں کو بھی یہ اکٹھا کر رہے ہیں، 200 پہ تم بھاری ہو جاؤ گے، 200 پہ تم بھاری ہو جاؤ گے. میاں کیا قرآن میں ہی ہے یہ؟
मनुस्मृति चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 74। क्या कहती है ये किताब? कहती है किले के दीवार पर खड़ा हुआ एक तीर चलाने वाला जंग के मैदान में 100 दुश्मनों के बराबर है। तुम तो एक आदमी को 100 के बराबर बताए। किले पर तीर लेके खड़ा होने वाला 100 दुश्मनों के बराबर है, और 100 तीर अंदाज 10,000 दुश्मनों के बराबर है। तुम्हारे पास और भी ज्यादा है। कुरान ने तो यहाँ 20 लोग सबर वाले हों तो कहा कि 200 पर गालिब आएंगे, और तुम कह रहे हो एक तीर चलाने वाला 100 के बराबर है, और एक 100 हो तो 10,000 के बराबर है। यही चीज मनुस्मृति में भी है। अगली बार जब जाएंगे तो सब किताबें साथ लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, सब साथ में लेकर के जाएं। उनको ये मैं मैसेज देता हूं। कुछ चीजें बाकी रह गई हैं जो मुझे अर्ज करना है। कातिलुहुम युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व यंसुरुकुम। अल्लाह फरमाता है तुम उनसे लड़ो, अल्लाह उनको अजाब देगा, अल्लाह उन्हें अजाब देगा काफिरों को अपने हाथ अपने दस्ते कुदरत से, और तुम्हारी मदद करेगा अल्लाह। तो जब ये बात अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, उनसे लड़ो, तो अब तकलीफ हो गई। तो अब मैं कहता हूं अथर्ववेद वर्स नंबर 65-71 उसमें दुआ मांगी जा रही है भगवान से। क्या कह करके? जो ब्राह्मण के खिलाफ हैं, जो ब्राह्मणों के दुश्मन हैं, जो बखील हैं, और खासकर जो हिंदुओं के खुदाओं की तौहीन करते हैं, ए भगवान तू 100 गिरहों वाली बिजली की कड़क जिसके किनारे चाकू जैसे तेज हों, उनसे इन सब के सर के बाल तू काट दे, और मोंढे से सर को मोंढे को अलग कर दे, उनसे तू हमला कर, उनके गोश्त को, उनके चमड़ियों को गोश्त से अलग कर, उनको टुकड़े टुकड़े कर, उनकी हड्डियों से गूदा भी निकाल दे। इतना सब कह दिया। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह सिर्फ अजाब देगा, और तुम तो पूरा पूरा पार्ट पार्ट को अजाब देने की बात कर रहे हो, हर पार्ट को। अथर्ववेद में मौजूद है। क्या क्या मैंने पढ़ा आप तो सुन रहे होंगे। कह रहे हैं चाकू जैसी तेज बिजली से तो हमला कर, जो भी हमारे भगवानों को नहीं मानता। सब नहीं मानते, सबके लिए बद्दुआ हो रही है। हाँ, उनको हमला करे भगवान, उनके मोंडे सर काट दे, उनसे सर के बाल खींच दे, गोश्त से चमड़ी को निकाल दे, उनको टुकड़े टुकड़े कर, और उनकी हड्डियों से गूदा भी निकाल दे। मेरे अजीजों, नली में से गूदा निकालने तक की दुआ हो गई, अब बचा क्या? बचा क्या? और कुरान के ऊपर ये एतराज है, कुरान के ऊपर एतराज है। कुरान कह रहा है कि काफिरों को अल्लाह अजाब देगा। तुम क्या क्या अजाब देने की बात कर रहे हो? ये इतना ही नहीं है, और बहुत कुछ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को ऐसा रखा है कि उसकी आयतें आज तक अमन को फैला रही हैं, अमन को फैला रही हैं। और इसके अलावा जो इनकी एक आयत ये भी है कि जो जंग में जाएंगे उनके मुतालिक ये कहते हैं, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 81 उसमें कहा जा रहा है जो मुकद्दस कानून, हाँ ये भी सुने हैं, हमारे यहाँ ये भेदभाव नहीं है। कुरान तुम पढ़ सकते हो कि नहीं? इमाम भी पढ़ सकता है, मुक्तदी भी पढ़ सकता है, गरीब भी पढ़ सकता है, अमीर भी पढ़ सकता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। मनुस्मृति का कानून तो सुनो। कुरान ने सिर्फ इतना कहा फलनुज़ीक़न्नल्लज़ीना कफ़रू अज़ाबन शदीदा, जिन्होंने हमारा इनकार किया हम उन्हें सख्त अजाब चखाएंगे, सख्त अजाब चखाएंगे। तो ये कहते हैं काफिरों को, जो खुदा को नहीं मानता, ये बार बार अजाब चखाने की बात कर रहे हैं। और तुम क्या चखा रहे हो? सुनो, मनुस्मृति में जो मुकद्दस कानून किसी शूद्र को समझा देगा, दलित आदमी को कोई मुकद्दस किताब पढ़ा दिया और या उसको कोई कानून बतला दिया, तो खुद भी नरक में जाएगा, वो शूद्र भी नरक में जाएगा, खुद भी नरक में जाएगा, वो शूद्र भी नरक में जाएगा। कोई हाथ नहीं लगाएगा भगवत गीता को। अगर आप किसी वेद पढ़ने वाले से उसकी इजाज़त के बगैर वेद ले लें तो उसका जुर्म ऐसा ही है जैसा कि आपने उससे वेद चुरा लिया है। लिहाजा जो वेद दलित किसी पंडित से ले लेगा, कह रहे हैं वो नरक में जाएगा, नरक में जाएगा। ये दलित समाज वालों के मुतालिक है। मेरे अजीज़ों, कुरान ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि कुरान सिर्फ सैयदजादे पढ़ सकते हैं या पठान के बच्चे पढ़ सकते हैं, शेख के बच्चे पढ़ सकते हैं। नहीं मेरे अजीज़ों, कुरान पाक को हर कोई पढ़ सकता है। यहाँ तक कि वो बच्चे अभी जो सन्ने बुलूगत को नहीं पहुँचे, वो पढ़ते क्या बल्कि हिफ्ज़ भी कर लेते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया है कि कहीं तुम्हारे अंदर
یہ احساس کمتری نہ آئے. کیا قرآن میں ایسے لڑنے مرنے کاٹنے کی باتیں آئی ہیں جو یہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں؟ کہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جس دن یہ اعتراض کریں گے، ایک آیت یہ بتائیں گے تو 10 میں کتابوں سے بتاؤں گا کہ کہاں کہاں تم کاٹنے کی بات کر رہے ہو، کہاں کہاں تم قتل کی بات کر رہے ہو. سب پرانی کتابوں میں موجود ہے. دشمنوں سے مقابلہ کرنا، جنگوں کے حالات موجود ہے، کون سی جنگ میں کتنے مارے گئے، کتنے قتل کیے گئے، سب موجود ہے. لیکن کیا بتائیں، آج اسلام دشمنی عروج پر ہے. سب کو صرف اسلام کو ٹارگٹ کرنا ہے، قرآن کو ٹارگٹ کرنا ہے. اس لیے یہ سارے معاملات